پیارے عزیز دوستو، قرآن کریم میں ایک دعا ایسی بھی موجود ہے جو صرف 2 لائن کی ہے، اور اس دعا کو جس دن سے بھی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اسی دن سے اس کے دشمنوں کی زندگی میں بربادی اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے چاہے ایک دشمن ہو یا 1000 دشمن ہو، دشمن پیسے والے ہوں یا دشمن جسمانی طاقت والے ہوں، اس دعا کو جب آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ان دشمنوں کی زبانوں پر تالا لگ جائے گا۔ اس دعا کے پڑھنے سے ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ پیارے عزیزان گرامین، اس دعا کو جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے دشمن کے دل میں خوف آتا ہے، جس کی بدولت وہ دشمنی کرنا بند کر دیتا ہے، اور اگر اپنی چالوں سے پھر بھی باز نہ آئے تو کچھ دن میں اس کی زندگی میں تباہیاں اور بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس دعا کو اکثر لوگ دشمن کی ہلاکت کی دعا کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ دشمن کو نیست و نابود اور برباد کرنے کی دعا۔ لیکن اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ اس دعا کا استعمال تب کریں، اس دعا کو تب پڑھیں جب آپ دشمن کے ظلم سہتے سہتے تھک گئے ہوں۔ ایسے حالاتوں میں اس دعا کو پڑھیں جب آپ کے اوپر دشمن یا کوئی بھی دنیا کا برا انسان بے پناہ ظلم و ستم کرتا ہو، ہر جگہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہو، ہر جگہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہو، کہیں نہ کہیں سے آپ کے خلاف چالیں چلتے رہتا ہو، آپ اس کی چالوں میں پھنس کر بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں، کئی بار اس دشمن کی چال سے آپ کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہو، آپ کو ذلالت محسوس ہوتی ہو۔ اب اس کی ان حرکتوں سے آپ لوگ پریشان ہو گئے، آپ کے خلاف ٹوٹکے کرتا ہے، آپ کے خلاف کرنے دھرنے کرتا ہے، آپ کے خلاف تعویذات استعمال کرتا ہے، آپ کی کامیابی کے خلاف جو ہے چالیں چلتا ہے، آپ کے کاروبار کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیاری عزیزان گرامین، ایسے حالاتوں میں جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ایسی پریشانی کے عالم میں ہی دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ بس دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی غلط مقصد کے لیے، غلط مقصد یعنی کہ چھوٹی موٹی دشمنی نکالنے کے لیے، اور گھر میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو گھر میں پیارے عزیزان گرامین جو ہمارے سگے ہوتے ہیں وہ کوئی دشمن نہیں ہوتے ہیں، ان سے اگر ہماری کوئی معمولی سی چھوٹی موٹی بحث ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دشمن بن گئے، کیونکہ اکثر جو سگے ہوتے ہیں، جن سے ہمارے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان سے آج ہماری کوئی بحث ہو جائے تو 4 دن کے بعد میں راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے، 4 دن کے بعد میں خون کی محبت بھی جاگ جاتی ہے، لہٰذا وہ دشمن ہمارے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ چھوٹی موٹی دشمنی نکالنے کے لیے آپ لوگ اس دعا کا استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ لوگ کسی کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے تو حقیقی معنوں میں اصل میں اس دشمن کی زندگی میں جو ہے تباہی شروع ہوگی۔ تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامی، دشمن بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل یہ جو ماحول ہے، آج کی یہ جو دنیا ہے، اس میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے، لیکن کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ہماری جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارے گھر کی جو خوشحالی ہے وہ جو ہے ان کو برداشت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اکثر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی چالیں چلتے ہیں جس سے ہمارے گھر کی رونقیں ختم ہو جائیں، ہمارے گھر میں بربادیاں آ جائیں، ہمارے گھر میں کلیش ہوں، ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہوں، ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی انسان کامیابی کی طرف جائے ہی نہ، سب لوگ برباد ہو جائیں۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، ایسے دشمنوں سے نجات کے لیے ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب اس دعا کو آپ لوگ پہلے اپنی اسکرین پر دیکھیے، اس کے بعد میں اس دعا کو پڑھنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دعا اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اس دعا کا ترجمہ بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اے ہمارے رب، برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تاکہ وہ ایمان نہ لے آئے جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ پیارے عزیزان گرامین، اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اس دعا کو روزانہ 11 بار پڑھنا ہے، چاہیں تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو رات میں پڑھ لیں۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے لیے وضو بے وضو کسی بھی حالت میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ قرآن کریم کی دعا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس کی اگر بہتر تاثیر، بہتر فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وضو کی حالت میں ہی اس دعا کو پڑھیں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اب سوال آخری یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ کب تک اس دعا کو پڑھتے رہیں گے، کب تک آپ لوگوں کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا؟ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، 11 دن، 12 دن، 15 دن یا 20 دن، 40 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، اس دعا کی پڑھنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا رزلٹ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس دعا کو جس دن سے پڑھنا شروع کرے گا، جب اس کو ایسا لگنے لگے کہ ہاں واقعی میں اس کے دشمن اب جو ہے چالیں چلنا بند کر چکے ہیں، دشمنوں کی زبانوں پر تالا لگ چکا ہے، دشمن اب اپنی حرکتوں سے باز آ چکے ہیں، یا دشمنوں کی زندگی میں، دشمنوں کے گھر میں بڑی تباہیاں اور بربادیاں آ چکی ہیں، یا دشمن بیمار ہو چکا ہے، جب ایسے اثرات نظر آنے لگیں تبھی اس دعا کو پڑھنا آپ لوگ بند کر دیں، اور یہ اثرات آپ لوگوں کو مشکل سے مشکل 10 سے 11 دن میں ہی نظر آئیں گے۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ دعا دشمنوں کی ہلاکت اور ان کی بربادی کے لیے بہت تیز تاثیر رکھتی ہے، جس کا اندازہ آپ لوگوں نے اس دعا کے ترجمے سے ہی لگایا ہوگا۔ 11 مرتبہ میں اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو رات میں پڑھنا شروع کریں، چاہے تو دن میں پڑھنا شروع کریں۔ آخر میں صرف اتنی سی ہی بات کہوں گا کہ یہ دعا دشمنوں کو ہلاک کر دیتی ہے، لہٰذا ان لوگوں کے خلاف چھوٹی موٹی دشمنی نکالنے کے لیے آپ لوگ یہ دعا کا استعمال نہ کریں۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔